میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کیا کراچی کو اگر دنیا کا نہیں تو کم از کم جنوبی ایشیا کا ہم یتیم ترین شہر کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم کچھ دیر بعد بلدیہ کراچی کے ایک سابق منتظم سے پوچھیں گے، لیکن پہلے جیسا کہ باقی چینلز بھی جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں اڈیالہ کی طرف۔ لگ بھگ ایک مہینے بعد عمران خان کی ایک ہمشیرہ عظمیٰ خان کو آج ان سے ملاقات کی اجازت مل گئی، مگر یہ اجازت ایک ایسے دن ملی جب پی ٹی آئی نے اس ریاستی رویے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمنٹیرینز کے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ اس سے نپٹنے کے لیے راولپنڈی اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے کہ قانون توڑنے کی جو سزا ہے وہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر ڈیفیوژن اس لیے ہوا کہ ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اڈیالہ کے باہر عمران خان کی تینوں بہنیں پی ٹی آئی کے حامیوں کے ساتھ موجود تھیں، مگر جیلر صاحب کے حکم پہ صرف عظمیٰ خان کو ہی ان سے 20-30 منٹ ملاقات کی اجازت ملی۔ ملاقات کے بعد عظمیٰ خان نے باہر انتظار کرنے والے لوگوں کو آ کے بتایا کہ خان صاحب ویسے تو خیریت سے ہیں مگر ان کا موڈ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بہت کم وقت کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی مسلسل ذہنی اذیت میں رکھا جا رہا ہے۔ ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہر منگل کو عمران خان سے اہل خانہ کی ملاقات کروائی جائے۔ اتفاق سے آج بھی منگل ہے، مگر یہ منگل پچھلے 4 خالی منگلوں کے بعد آیا ہے۔ عمران خان کے سابق اہلیہ جمائمہ نے بھی سوشل میڈیا پہ آج ایک پیغام دیا کہ سابق وزیر اعظم سے ان کے بیٹوں کی بھی بات نہیں کروائی جاتی اور نہ ہی وہ اپنے بیٹوں کو کوئی خط لکھ سکتے ہیں۔ نورین خان کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کا ٹی وی اور اخبار بھی بند ہے، لیکن آج کی ملاقات کے بعد کم از کم عمران خان کی صحت کے بارے میں جو افواہیں تھیں ان کا خاتمہ تو ہو گیا ہے۔ تاہم اگر پھر طویل عرصے تک ایک اور ملاقات نہیں کروائی جاتی اگر ان کے کسی ڈاکٹر سے یا وکیل سے یا اہل خانہ سے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ افواہیں نت نئے کپڑے پہن کے باہر نکلنے کی بے چینی سے منتظر ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک معاملہ ابھی کے لیے ریزالو ہوا ہے۔ اتنا آسان تھا؟ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ آسان تھا یار، آسان کام سب سے مشکل ہوتا ہے۔ زرار صاحب کب سمجھیں گے؟ نہیں، میں بہت چیزیں استادی تو نہ ہوئی نا، پھر استادی نہ ہوئی۔ اچھا دیکھیں، 2 خبریں پچھلے کئی ہفتوں سے پچھلے ہفتے سے گردش کر رہی تھی، بلکہ 2 سوالات۔ ایک تو سوال تھا کہ ویئر از عمران خان، اس کا جواب آپ کو مل گیا ہے۔ دوسرا سوال ویئر از دا نوٹیفیکیشن، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ وہ بھی مل I'm sure آ جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں اس ملک میں نا یار اتنی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، اتنی عجیب و غریب چیزیں برداشت کی ہیں کہ اب نا میرا بہت ایک شکی سا، عجیب و غریب چیزیں نہیں ہوتی، یہ نارمل بات ہے۔ عجیب و غریب کا ہونا، عجیب و غریب ہوں گی باقی دنیا کے لیے، ہمارے لیے نارمل۔ چلے اوکے، اب لیکن اچھا اس نارمل سی کے اندر نا پھر ایک تھوڑی سی ایک پیرانویا اور ایک طریقے کی سازشی قسم کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ وہ تو ہر صحافی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں میرا خیال ہمارا تھوڑا ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے، اگین جسٹیفیکیشن کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دورہ میں پڑ گیا ہے، چیزیں باقی ایسی ہوتی ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ابصار عالم صاحب کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا اور کئی اور بھی ویلاگز دیکھ رہے تھے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن والا ایشو ہے، جب بہت لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں، فضول ہے یہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا فضول نہیں ہے جتنا کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کا کہنا ہے، میں ابصار عالم صاحب کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک تو نون لیگ کے بھی انسائڈر ہیں، ان کے نہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابصار عالم صاحب کا کہنا ہے، ابصار عالم صاحب کا کہنا ہے کہ مسئلہ تو ہے، اور کہ ایک کہ 2 شخص ایک اس اسٹیج پر ایک بلنکنگ کمپٹیشن میں ہے کہ یار پہلے کس کی آنکھ جھپکتی ہے۔ وہ گیم آف چکن نہیں ہوتا جب آپ ایک دوسرے کی طرف ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، پہلے کون
کٹ مارے گا. فاسٹ اینڈ فیوریس میں اکثر ہو رہا ہوتا ہے سب. تو یہ یہاں پر چل رہا ہے. اچھا ایک جو فریق ہیں ظاہر میاں نواز شریف صاحب ہیں. اچھا ان کی جو تاریخ وہ اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں سر. اچھا اس سے پھر ایک اور چیز آتی ہے نا یار کہ اب کسی قسم کی بارگیننگ ہو رہی ہے, کچھ بیڈ بلڈ پیدا ہو گیا ہے. اب میں ان چیزوں کو زیادہ ماضی میں اتنا سیریسلی اس لیے نہیں لیتا تھا کیونکہ اگر اس ہائبرڈ نظام کو کسی گوند نے جوڑا ہوا ہے, جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تو اس کا نام ہے عمران خان. ہاں لائک فیئر آف عمران خان. ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر وہ آ جائیں گے. دوسرا کہتا ہے کہ جی مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے. پہلے سمت بانڈ ہوا کرتا تھا, اب عمران بانڈ ہے. تو کیا یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے ڈیپینڈنگ کس نے اس کی اجازت دی ہے, کہاں سے آرڈر آیا ہے. نہیں یار تم لوگ نا خواہ صحافی لوگ, جیلر بہت با اختیار ہوتا ہے, وہ اپنی سچویشن کو دیکھ کے کہ سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں, کوئی اور سیریس مسئلہ تو نہیں ہے, تب کہیں جا کے اجازت دیتا ہے. تو بیسکلی یہ ایک امپاورڈ جیلر ہیں. یس. اینڈ میں بہت زیادہ اس کے اندر نہیں, جیلر کے پیچھے بھی جیلر ہی ہے. جیلر کے پیچھے بھی جیلر ہے, انگریز کے زمانے کا. ہاں جیلر وہ پچھلے شعلے کی بات ہو رہی تھی, ایسی یہ اس بات ذہن میں آ گئی. اچھا دیکھیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, یقیناً چلتی رہیں گی, ہم مر جائیں گے, یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی. لیکن ان ساری بڑی خبروں کی سائے میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج میران شاہ کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں شاہ ولی اللہ وزیر صاحب, اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے اور 1 شہری بھی شہید ہوئے ہیں بنو میں. وہ آج صبح تقریباً 10 بجے ایک کورٹ میں پیش ہونے جا رہے تھے جب ان پر ایک ایمبوش ہوا ہے, ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور پھر اس گاڑی کو آگ لگا دی گئی. جو آپ کی سول سروس ہے, جو آپ کی انتظامیہ ہے, ان کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ جولائی میں اسی سال ایک اور بنو کے بجور کے اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل صاحب کو بھی شہید کیا گیا تھا. میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, صرف اس لیے نہیں کہ یہ دونوں اسسٹنٹ کمشنر تھے, دونوں بیوروکریٹس تھے, اور دونوں کو ٹارگٹ کیا گیا دہشت گردوں نے. یہ بیچ میٹس بھی تھے اور یہ بہت اچھے دوست بھی تھے. رائٹ. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جب ہم ان بڑی مطلب سو کالڈ بڑی خبروں میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ پر اس وقت کیا سچویشن بنی ہوئی ہے. نہ صرف یہ, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اتوار کی رات فرنٹیئر کور کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں نوکندی بلوچستان میں چغی میں, وہاں پر بھی ایک حملہ ہوا. حملہ واروں کو روکا گیا, وہ اندر داخل نہیں ہو سکے. لیکن یہاں پر ہم نے ایک بار پھر دیکھا گیا ہے کہ جو BLA اور جو اس کے ساتھ منسلک جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, انہوں نے ایک بار پھر بظاہر ایک فیمیل سوئسائڈ بامبر کا استعمال کیا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 5th فیمیل سوئسائڈ بامبر ہیں جو BRAs نے استعمال کی ہیں. سب اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکتے, کچھ پہلے ہی گرفتار ہو گئے تھے. لیکن اگین ویری ڈینجرس, اور اب تو اسٹیبلشڈ قسم کی ٹرینڈ. اتوار ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا جس سے ہم سب وابستہ ہیں, اور وہ ہے ابراہیم, جو چھوٹا سا بچہ تھا جو کراچی میں ایک مین ہول میں گر کے ہلاک ہو گیا. اس کی موت بھی ہوئی ہے. اور جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کہ یار who is responsible؟ کیا کوئی رسپانسبل ہے بھی صحیح؟ کیا وہ حکومت رسپانسبل ہے, سندھ حکومت جو پچھلے 17 سالوں سے شہر کو چلا رہی ہے؟ کیا کوئی محکمہ رسپانسبل ہے؟ کیا ہماری غلطی ہے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے, جواب لینا کو اتنا شاید آسان نہیں ہوتا. اچھا جواب مل بھی جائے تو جواب کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, اس جواب کے ساتھ کیا کرنا ہے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا جواب تلاش کرتے ہیں. ہم تلاش ہی کر سکتے ہیں.